اردو ناول انتقام قسط نمبر 156 بائے اردو داستان۔ وہ کسی زخمی درندے کی طرف فرش پر پڑا ہانپ رہا تھا۔ اسے اپنے یوں بے بس کر کے قید کر دیے جانے پر بہت تیش تھا اور چاہتا تھا کہ سامنے آنے والے ہر شخص کو چیر پھاڑ کر رکھ دے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے ہاتھ پیروں میں بیڑیاں ڈال کر اسے کچھ بھی کرنے کے لائق نہیں چھوڑا گیا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم اس حال میں خوش نہیں ہو۔ اپنا بے بس ہو جانا کسی کو بھی خوش نہیں کر سکتا، لیکن تمہارے جیسا شخص جو ہمیشہ دوسروں کو بے بس کر کے ان کی بے بسی سے لطف اٹھاتا رہا ہو، اس تجربے کا حقدار ہے۔ یاد رکھنا، میں تمہیں بے بسی کی اس انتہا پر لے جاؤں گا جہاں پہنچ کر تم ان سب مظلوموں کی تکلیف محسوس کر سکو جن پر تم نے اپنے شوق تماشا میں بے پناہ مظالم ڈھائے تھے۔ اسے اس حال میں یہاں ڈالتے ہوئے الفاظ معاذ نے ادا کیے تھے۔ وہ ان الفاظ کو بھول بھی جاتا تو بشرا کی نفرت بھری نگاہوں کو نہیں بھول سکتا تھا۔ ان نظروں میں انتقام کی وہ چاہ تھی جو اس جیسے شخص کا دل بھی ایک پل کے لیے لرزا کر رکھ دیتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ان میں سے کسی کے بھی کام کا نہیں ہے۔ آپ اپنے دشمن کے لیے کارآمد نہ ہوں اور وہ پھر بھی آپ کو زندہ رکھے تو اس کا مطلب صاف ہوتا ہے وہ آپ کو روز جینے اور روز مرنے کا لطف لینا چاہتا ہے۔ وہ ایک دفعہ مرنے کو تیار تھا لیکن اس اذیت سے گزرنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ اس نے اتنی بار انسانوں کو اپنی عزیز پسندی کی بھینٹ چڑھایا تھا کہ اسے ان کے سارے رد عمل حفظ ہو گئے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اذیت سے گزرتے انسانی جسم کیسے اینٹتے ہیں، کیسے انہیں جھٹکے لگتے ہیں، کیسے وہ اپنے آپ میں سکڑ کر بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کیسے دم گھٹنے پر آنکھیں باہر کو نکلتی ہیں، کیسے حلق سے چیخیں برآمد ہوتی ہیں اور کیسے درد کے ناقابل برداشت ہو جانے پر ہوش و حواس ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ سب جانتا تھا کیونکہ اس نے کسی عام مجرم کی طرح لوگوں کو صرف ڈرانے، سزا دینے یا ان کی زبان کھلوانے کے لیے تشدد کا نشانہ نہیں بنایا تھا۔ وہ ان کی بے بسی اور تکلیف سے لطف کشید کرنے کے لیے انہیں اذیت کے مراحل سے گزارتا تھا۔ تو یہ تھا کہ وہ جانتا تھا کہ اذیت سے گزرتا انسانی جسم کن مراحل سے گزرتا ہے اور وہ خود کو ان مراحل سے گزارنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے کسی شکاریوں کے نرغے میں آئے ہوئے چالاک درندے کی طرح اس نرغے سے نکل جانے کی تدبیر سوچتا رہتا تھا۔ وہ سوچنے پر بھی اب تک اسے ایسی کوئی تدبیر نہیں سوجی تھی جو محفوظ ہو، اور چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ انجام قریب ہے، بہت ہی قریب ہے، اس لیے اس نے رسک لینے کا فیصلہ کیا اور وہ اپنا داؤ کھیلنے کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔ اس قید میں سے 24 گھنٹوں میں صرف ایک بار خوراک مہیا کی جاتی تھی اور اس کی بایولوجیکل کلاک خوراک دیے جانے والے اس مخصوص وقت کے ساتھ ہم آہنگ ہو چکی تھی، اس لیے وہاں کسی گھڑی کی موجودگی کے بغیر بھی اسے اندازہ ہو جاتا تھا کہ خوراک فراہم کیے جانے میں کتنا وقت باقی ہے۔ اس مخصوص وقت کے آنے میں اندازاً آدھا گھنٹہ باقی تھا جب اس نے اپنے منصوبے پر عمل کرنا شروع کیا۔ وہ بیڑیا جو اسے قید کی ہوئی تھی اس کی آزادی کی جدوجہد کا حصہ بن گئی۔ اس کی نپی تولی ضربات سے اس نے خود کو زخمی کرنا شروع کر دیا۔ اپنے آپ کو زخمی کرنا آسان نہیں تھا، لیکن خود کو اس سے بڑی اذیت سے بچانے کے لیے وہ اس مرحلے سے گزر رہا تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ اس حد تک کامیاب ہو گیا کہ چھوٹے چھوٹے زخموں سے نکل کر بہنے والا خون اس کے چہرے کو تر کرنے لگا۔ اس نے اس خون کو اپنے ہاتھوں سے چہرے پر پھیلا کر مزید نمایاں کیا اور پھر کسی مردہ چھپکلی کی طرح ہاتھ پیر پھیلا کر یوں فرش پر لیٹ گیا جیسے جسم سے جان نکل چکی ہو۔ اس حالت میں پڑے کچھ دیر گزری تھی کہ اس کے حساس کانوں نے آہٹ سنی، پھر کوئی آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ ہائے ربا، یہ کیا ہوا؟ سیڑھیاں اترنے والا یقیناً حسب معمول سلاخوں کے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا اور وہیں سے ہاتھ ڈال کر خوراک کا پیکٹ اندر رکھنے لگا تھا جب اس کی نظر بازل کے خونالو چہرے پر پڑی اور گھبرا کر بے ساختہ بولا۔ بازل نے خود کو اس حد تک ساکت کر لیا کہ اپنی سانس بھی روک لی۔ کہیں یہ مرمرا تو نہیں گیا؟ اگر ایسا ہو تو لالا میری کھال کھینچ لے گا۔ اس نے بلند آواز میں خود کلامی کی، ساتھ ہی بازل کو اس کے متحرک قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس کے دل میں اندیشہ پیدا ہوا کہ کہیں وہ صورتحال کی آگاہی کے لیے کسی کو بلانے واپس اوپر نہ چلا جائے۔ ایسا ہوتا تو اس کے لیے اپنے منصوبے پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا۔ پلکوں میں احتیاط سے جھری بنا کر اس نے اس شخص کی طرف دیکھا۔ یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ وہ دوبارہ اوپر جانے کے بجائے وہیں ایک کونے میں رکھا ڈنڈا اٹھائے واپس سلاخوں کی طرف آ رہا تھا۔ اس کا مقصد سمجھ تو اس نے دوبارہ اپنی آنکھیں موند لیں۔ حسب توقع اس کے بدن سے ڈنڈا آ کر ٹکرایا۔ یقینی طور پر اس شخص کو اس کے متعلق خصوصی ہدایات دی گئی تھی، اس لیے وہ کبھی سلاخوں کا تالا کھول کر اندر نہیں آتا تھا۔ اب بھی وہ باہر کھڑا اس کے بدن کو لمبے ڈنڈے سے چھو کر اس کے بارے میں اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ رب جانے مر گیا ہے، صرف بے ہوش پڑا ہے۔ بازل اپنے جسم کو بالکل کسی مردے کی طرح اکڑا لیا تھا، اس لیے اس کے بارے میں کوئی حتمی نتیجہ قائم نہ کر سکا اور تذبذب کی کیفیت میں وہیں کھڑا رہا۔ اس کا یوں کھڑا رہنا بازل کے لیے معنی خیز تھا۔
اصولاً اسے اس واقعے کی اطلاع دینے اوپر جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں گیا تھا۔ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب تو تھا۔ اس سب پر غور کرنے سے زیادہ اس وقت اس شخص کے رد عمل پر توجہ مرکوز کیے ہوئے تھا۔ چنانچہ جیسے ہی لوہے سے لوہا ٹکرانے کی ہلکی سی کھنکھناہٹ کانوں میں اتری، دل بیلیوں اچھلنے لگا۔ اس شخص نے اوپر جا کر کسی کو مطلع کرنے کے بجائے خود اندر آ کر اسے چیک کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ درندہ فوراً الرٹ ہو گیا اور اس کے اندھیرے میں شکار پر جھپٹ پڑنے کی ساری صلاحیتیں جاگنے لگی۔ بد آنکھوں کے باوجود صرف آوازوں کے بلبوتے پر وہ تصور کی آنکھ سے سب دیکھ رہا تھا۔ تالے کے سوراخ میں چابی گھمائے جانے کی آواز، کنڈے سے تالا نکالے جانے کی آواز، کنڈی کھولے جانے کی آواز، سلاخوں والا دروازہ دھکیلے جانے کی آواز اور کسی کے اپنی جانب بڑھتے قدموں کی آواز۔ ہر آواز ایک مکمل تصویر تھی جس نے اس کے لیے پورا منظر واضح کر دیا تھا۔ تبھی تو جیسے ہی وہ شخص اس کے قریب آ کر اس پر جھکا، اس نے اس بلا کی طرح آنکھیں کھول دی جو صدیوں سے اپنے معبد میں بند کسی ایسے لمحے کی منتظر ہوتی ہے جب کسی کی غلطی اسے موت کی تاریکی سے نکال کر زندگی کی روشنی عطا کر دے اور وہ اپنی خونی پنجوں کی گریف سے لوگوں میں خوف اور موت بانٹنے لگے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ اس پر جھکے شخص نے اس کے اچانک آنکھیں کھول دیے پر یکدم گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن اسے موقع نہیں ملا اور بلا کو آزاد ہونے کا موقع فراہم کرنے کی غلطی کا خمیازہ اس طرح بھگتنا پڑا کہ اس کی گردن بازل کی دونوں ہتھکڑیوں کے درمیان موزوں زنجیر کی جکڑ میں اس طرح پھنسی کہ اس کے جسم پھڑک گیا، لیکن گردن کو اس وقت تک آزادی نہ ملی جب تک جسم پھڑکنا چھوڑ کر بے جان نہیں ہو گیا۔ اس کے بے جان لاشے کو فرش پر ڈال کر بازل نے جلدی سے اس سارے جدوجہد کے دوران نیچے گر جانے والا چابیوں کا گچھا اٹھایا اور اپنی بیڑیاں کھولنے لگا۔ اگلا مرحلہ یہاں سے باہر نکلنے کا تھا۔ اس نے مدعا پڑے شخص کے جوتے اتار کر اپنے پیروں میں پہنے اور اس کی قمیص سے اپنے خونالود چہرے کو کسی حد تک صاف کر کے اس جانب بڑھا جہاں اس تہخانے سے باہر لے جانے والی سیڑھیاں موجود تھیں۔ بیڑیاں بطور ہتھیار اس کے ہاتھ میں تھیں۔ مردمرے شخص کے نرم سول کے جوتوں نے اس کے قدموں کی احتیاط کے ساتھ مل کر اسے بالکل بے آواز اوپر تک پہنچا دیا۔ ایک ایک آواز پر کان دھرتا وہ خود بے آواز قدموں سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ مرنے والے کے جوتے اس کے پیروں میں ایسے فٹ آئے تھے کہ لگتا تھا کہ اسی کے ہوں۔ یہ آرام دہ جوتے اسی بڑی کامیابی سے لمحہ بلمحہ آزادی کے نزدیک لے جا رہے تھے۔ چند قدم مزید چل کر اسے احساس ہوا کہ وہاں کوئی زیرو موجود نہیں ہے۔ اوپر شاید یہی وجہ ہے کہ مرنے والا کسی سے مدد طلب کرنے اوپر نہیں آیا تھا۔ عمارت میں کسی کی بھی غیر موجودگی کا یقین ہو جانے کے باوجود وہ دبے قدموں چلتا خارجی راستے کی طرف بڑھا اور دروازہ ذرا سا کھول کر باہر جھانکا۔ باہر کم پاور کا سیور جل رہا تھا۔ اس کی روشنی میں گیٹ کے قریب کرسی پر بیٹھا مسلح چوکیدار صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ عمارت اس طرز کی بند عمارتوں میں سے تھی جن میں آمد و رفت کے لیے بیرونی گیٹ کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا، اس لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ چوکیدار سے سامنا کیے بغیر باہر نکل سکے۔ چوکیدار سے نمٹنے اس نے دماغ لڑایا اور اپنے ہاتھوں میں موجود بیڑیوں کو زور سے زمین پر پھینکا۔ شور اتنا تھا کہ گیٹ کے قریب بیٹھے چوکیدار کے کانوں تک بخیر و خوبی پہنچ گیا۔ کیا کرتا پڑا ہے روکی استاد؟ اس نے وہیں سے آواز لگا کر پوچھا۔ روکی یقیناً اسی شخص کا نام تھا جو تہخانے میں مردہ حالت میں پڑا تھا اور جس کے جوتے اس کے پیروں کو آسودگی بخشتے تھے۔ ذرا ادھر تو آ کر میری مدد تو کر۔ اس نے کوشش کی کہ اس کے حلق سے روکی سے ملتی جلتی آواز نکل سکے۔ اس کی کوشش اس لیے بھی کامیابی سے ہمکنار ہوئی کہ باہر بیٹھے چوکیدار کو 1% بھی وہاں روکی کی سوا کسی کی موجودگی کا گمان نہیں تھا۔ آ رہا ہوں استاد۔ اس نے اپنی بندوق وہیں کرسی کے ساتھ ٹھکائی اور ڈھیلے ڈھالے انداز میں اندر کی طرف بڑھا۔ بازل دروازے کی آڑ میں اس کا منتظر تھا۔ جیسے ہی چوکیدار نے قدم اندر رکھے اس کی گردن بھی روکی کی طرح جکڑی گئی، لیکن وہ روکی کے مقابلے میں زیادہ طاقتور اور جسیم تھا۔ آزاد ہونے کے باوجود بازل کو اس کو ٹھنڈا کرنے میں زیادہ جدوجہد کا سامنا کرنا پڑا۔ جب تک وہ شخص بے جان ہو کر زمین پر گرا خود اس کا دم پھول چکا تھا۔ چند گہری سانسیں لے کر وہ خود کو معمول پر لایا اور اس کی کمر سے بندھے ہوئے ہولسٹر سے ریوالور کھینچ کر اپنی کمر میں اڑس لیا۔ اب وہ یہاں سے جانے کے لیے بالکل آزاد تھا، لیکن جب قسمت کی دیوی مہربان تھی تو دشمن کو بھاری زیک پہنچائے بغیر ایسے ہی چلے جانے کی کیا ضرورت تھی۔ اس کے شیطانی دماغ کی منصوبہ ساز فیکٹری سے فوری طور پر ایک منصوبہ برآمد ہوا اور وہ ڈھونڈتا ہوا اس عمارت کے کچن میں پہنچ گیا۔ اگلے لمحے وہ چولہے کی طرف جاتا گیس کا پیپ کھینچ کر نکال چکا تھا۔ پائپ نکلتے ہی گیس ایک شوکتی آواز کے ساتھ تیزی سے خارج ہونے لگی۔ اس نے صافی کے طور پر استعمال ہونے والا ایک کپڑا اور چولہا جلانے کے لیے استعمال ہونے والا لائٹر اٹھایا اور کچن سے باہر آ گیا۔ گیس اتنی تیزی سے خارج ہو رہی تھی کہ کچن کے باہر بھی اس کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے لائٹر سے کپڑے میں آگ لگائی اور اسے وہیں کھڑے کھڑے کچن میں اچھال کر خود تیزی سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند کر کے مین گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے اسے یقین تھا کہ اس بند عمارت میں
خارج ہوئی گیس آگ کے ساتھ ملنے پر اس پوری عمارت کو خاک کستر کیے بغیر نہیں رہے گی، خصوصاً اس لیے بھی کہ رات کے اس پہر آس پاس والوں کو آگ لگنے کی خبر فوری طور پر ہونا مشکل تھا۔ وہ جو قدم اٹھاتا دور جا رہا تھا، اس کے دل میں اس خیال سے ٹھنڈک پڑتی جا رہی تھی کہ اتنے دنوں کی تکلیف کا اچھا بدلہ اتار کر جا رہا ہے۔ ناظم آباد چلو گے؟ کافی آگے جا کر اسے ایک چوک پر ٹیکسی میں اونگتا ڈرائیور دکھائی دیا تو اس کا شانہ جھنجھوڑ کر اس سے پوچھا، چلوں گا پر کرایہ میٹر سے دوگنا ہوگا۔ ڈرائیور جانتا تھا کہ رات کے اس پہر سفر کے خواہش مند کی کوئی مجبوری ہوگی، اس نے منہ پھاڑ کر مطالبہ کیا، بے فکر رہو، مجھ سے تمہیں وہ ملے گا جو آج تک کسی نے دیا ہوگا۔ وہ پچھلا دروازہ کھول کر نشست پر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے اندرونی بتی جلائی۔ عقب نما آئینے میں اسے ایک ایسا شخص دکھائی دیا جس کے سر کے بال الجھے ہوئے بے ترتیب تھے اور شیو خودرو جھاڑیوں کی طرح بے تحاشا بڑی ہوئی تھی۔ ان دونوں چیزوں کو اس نے نیم تاریکی میں محسوس کیا تھا اور نظر انداز کر گیا تھا، لیکن اب روشنی میں ان دو چیزوں کے ساتھ بازل کے چہرے پر اب بھی کہیں کہیں خون کے داغ اور پوری طرح چھائی وحشت نمایاں ہوئی تو ٹیکسی ڈرائیور نے اپنے اندر خوف کی ایک لہر سے دوڑتی محسوس کی۔ ناظم آباد میں کہاں پہنچاؤں آپ کو؟ اسے اپنی ٹیکسی سے اتارنے کا کوئی بہانہ ڈھونڈنے کی اس نے سوال داغا۔ کہیں بھی نہیں۔ بازل جو اس کے خوف و تذبذب کو پا چکا تھا اطمینان سے بولا، کیا مطلب؟ وہ حیران و پریشان ہوا۔ مطلب یہ کہ میں نے تمہارے ساتھ جانے کا فیصلہ تبدیل کر لیا ہے۔ اس کا جواب تو ٹیکسی ڈرائیور کے اطمینان بخش تھا، لیکن ہونٹوں پر دوڑتی پوری طرح مسکراہٹ پریشان کن تھی۔ پریشانی پر خوف اس وقت غالب آیا جب بازل نے ریوالور نکال کر یکدم اس کی کنپٹی پر رکھ دیا۔ اب تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گے، صرف تمہاری ٹیکسی جائے گی، چلو نیچے اترو۔ رحم کرو صاحب، میرے پاس روزگار کا صرف یہ ایک ذریعہ ہے۔ مجبوری نے خوف کے باوجود اسے منت سماجت پر آمادہ کیا۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا۔ آج کے بعد تمہیں کمانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس کے لہجے کی پوری سرایت بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے صاحب؟ جینے کے لیے تو کمانا پڑتا ہے۔ غریب کے لیے اس کی باتیں سمجھنا مشکل تھا۔ نیچے اترو ورنہ گولی مار دوں گا۔ اس بار وہ اپنے مخصوص انداز میں خرایا۔ ارد گرد اگرچہ سناٹا تھا، لیکن بہت دیر تک اس تماشے کو جاری رکھنا پھر بھی مناسب نہیں تھا۔ ڈرائیور بےحد مجبوری کے عالم میں ٹیکسی سے باہر نکلا۔ ابھی وہ نکلا ہی تھا کہ زوردار دھماکے کے ساتھ اس کا بھیجا اڑ گیا۔ جینے کے لیے کمانا پڑتا ہے؟ جب جینا ہی نہیں ہے تو کمانے کا ٹنٹا کس کے لیے؟ اس نے ریوالور کو واپس اکسا اور اگلی نشست پر منتقل ہوتے ہوتے انجن سٹارٹ کر دیا۔ گولے چلنے کی آواز پر متوجہ ہو کر کوئی اس طرف آ کر بیچارے ڈرائیور کی لاش تک پہنچتا، اس سے قبل ہی ٹیکسی کو اس علاقے سے دور نکل جانا تھا۔ پھنس گئے تم سالے، سب کے سب چوہے دان میں پھنس گئے۔ تمہاری ہوشیاری نے خود ہی تمہیں یہاں لا پھنسایا ہے۔ وہ پولیس کی گاڑیوں کا سائرن سن کر ابھی کھڑکی کی طرف بھاگے ہی تھے کہ بند دروازے کے پیچھے سے ڈی ایس پی ظہیر خان کے چلانے اور قہقہے لگانے کی آوازیں آنے لگی۔ تم لوگ پوزیشن سنبھالو، لیکن میری طرف سے اشارہ ملنے سے قبل فائر نہ کرنا۔ معاذ ظہیر خان کے الفاظ سنے تھے، لیکن فی الحال انہیں نظر انداز کر کے اپنے ساتھی کو ہدایت دینے لگا۔ وہ اس وقت ایک حرام خور اور ملک دشمن پولیس والے کے گھر میں موجود تھا، لیکن اپنے ہی ملک کے کسی ادارے کے خلاف گولی چلانے میں جھجک کا شکار تھا۔ تم کیا ظہیر خان کو ترنے والا سمجھ کر یہاں دوڑے آئے تھے؟ کیا تم نے سمجھ لیا تھا کہ میرا کوئی پرسان حال نہیں، یا میں بیوقوف ہوں جو اپنے دشمنوں کی طرف سے چکانا نہیں رہوں گا؟ ارے جاہلو، یہاں گارڈ روم سے ہر گھنٹے بعد میرے دفتر کال کی جاتی ہے۔ یہاں سب ٹھیک ہے، کال نہ کی جائے تو مطلب گڑبڑ ہے۔ تم نے میرے گارڈ سمیت سب کو بے ہوش کرنے کا انتظام کرتے ہوئے بھی سوچا نہیں ہوگا کہ اس سے آگے میرا اپنا انتظام کام کرنا شروع کر دے گا۔ ظہیر خان جو اب تک کسی ڈرے ہوئے چوہے کی طرح گھر کے کونے خدروں میں چھپتا پھر رہا تھا، اپنے حواریوں کی آمد پر شیر ہو کر بھڑکے مارنے لگا تھا، لیکن اس شیر میں ابھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ دروازہ کھول کر بات کر پاتا۔ جیمر بند کراؤ۔ معاذ نے ایک نظر بند دروازے کی طرف دیکھا اور اپنے پاس موجود آپریٹر سے حکم صادر کیا۔ موجودہ حالات میں کوئی بھی قدم اٹھانے سے قبل وہ ایک بار لالا کو آگاہ کرنا ضروری سمجھ رہا تھا۔ اس آپریشن کی اہمیت و نزاکت کے پیش نظر لالا اپنی ایک ٹیم کے ساتھ بالکل تیار ایک قریبی ٹھکانے پر موجود تھا، تاکہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں ان کی مدد کے لیے پہنچ سکے، اور وہ ایمرجنسی آگے اس لیے اس کا لالا سے رابطہ کرنا ضروری تھا۔ ہاں بول، کیا مسئلہ ہے؟ دوسری طرف سے لالا نے پہلی گھنٹی مکمل ہونے سے پہلے کال ریسیو کر لی اور اس لہجے میں پوچھا جیسے اسے تسلی دے رہا ہو کہ کوئی مسئلہ بھی ہے تو کوئی بات نہیں، وہ سارے مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ باہر پولیس آ گئی ہے اور انہوں نے ہر طرف سے ہمیں گھیر لیا ہے۔ اس نے باہر سے سنائی دیتے ہوٹرز اور ناچتی روشنیوں کی وحشت کو پرے دھکیلتے پرسکون لہجے میں لالا کو اطلاع دی۔ تم لوگ تھم کر رہو، میں بس پہنچ رہا ہوں۔ لالا نے مختصر ہدایت دے کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ اسی پر باہر سے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا جانے لگا، تم لوگوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ پولیس نے تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے،
तुम लोग अपने हथियार फेंक कर और हाथ उठाकर बाहर आ जाओ, वरना दूसरी सूरत में पुलिस तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेगी। पुलिस की आमद से जो हलचल मची थी, इसने आसपास के मकीनों को भी नींद से जगा दिया था, जिसके बायस कई घरों की बत्तियां रोशन होने लगी थी। ये रोशनी ज़हीर खान के तारीख घर को तो रोशन नहीं कर सकती थी, लेकिन बाहर मौजूद पुलिस वालों की हरकतों से कनाद नजर आने लगी थी। तुम लोग कैसे हो? माज को अपने इन दो साथियों की फिक्र हुई जिन्हें वो सोसाइटी को चेक पोस्ट पर छोड़ाया था। चुनांचे इनसे राब्ता करके इनका अहवाल जानने की कोशिश की। हम एक करीबी घर में घुस गए हैं और इसके लॉन में पनाह लिए हुए हैं। हमारे कोई हुक्म है तो बताएं। वहाँ से मिलने वाला जवाब इत्मीनान बख्श था। फिलहाल इंतजार करो। इन हदायत देकर इसने एक बार फिर इस बंद दरवाजे पर निगाह डाली, जिसके पीछे खुद को महफूज तस्वुर करता ज़हीर खान मुसलसल कुछ न कुछ बकवास किए जा रहा था। विक्की, इसे कुछ सोचते विक्की को पुकारा और इसके करीब आने पर इसे सरगोशी में कुछ हदायत दी। अगले लम्हे से जो किया वो अंदर बंद डीएसपी और बाहर मौजूद पुलिस वालों के लिए एक शौक था। गोलियों की तरतराहट ने सिर्फ लॉक नहीं तोड़ा था, कुल 2 फ्री कैन को लर्जा कर भी रख दिया था। डीएसपी की तरफ से फौरी तौर पर रद्दमल भी आया और उसने खुद जवाबन एक साथ कई फायर झोंक दिए, लेकिन वो लोग इसके लिए तैयार थे। इनकी तरफ से जवाबन इससे भी ज्यादा शदीद फायरिंग की गई। इस फायरिंग का मकसद ज़हीर खान को हलाक या जख्मी करना नहीं बल्कि महदूद करना था। वो अपने इस मकसद में कामयाब रहे। इसका सबूत यह था कि ज़हीर खान की तरफ से कोई रद्दमल नहीं आया। यकीनन खुद को किसी अंधी गोली का शिकार होने से बचाने के लिए कहीं कोने खुदरे में दुबक गया था। इस मौका का फायदा उठाकर माज कमरे में दाखिल होने में कामयाब हो रहा था, जबकि विक्की मुसलसल इसे कवर दे रहा था। अंदर क्या हो रहा है? अगर किसी भी शख्स को कोई नुकसान पहुंचा तो तुम लोगों को इसका सख्त खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पुलिस पार्टी का लीडर फायरिंग की आवाज़ों से घबराकर इन्हें धमकियां दे रहा था। अगर पुलिस 1 इंच भी आगे बढ़ी तो डीएसपी और इसकी सारी फैमिली के अफराद की लाशें एक एक करके तुम्हारे सामने ढेर कर दी जाएंगी। इस ऐलान का जारों ने बावाज़े बुलंद जवाब दिया तो उसे लगा कि बाहर एकदम सन्नाटा सा छा गया हो। इधर माज और विक्की अंदर दाखिल होकर डीएसपी को काबू कर चुके थे। ये सब तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, वो धमकियों पर उतर आया। हमसे ज़्यादा तुम्हारी पोजीशन नाजुक है ज़हीर खान, तुम हमारी फिक्र न करो। हम तो निकले ही मरने या मार देने का सोच कर हैं, लेकिन तुम अपने बीवी बच्चों को सोचो जो तुम्हारी हरकतों की वजह से आज अपने घर की 4 दीवारी में महफूज नहीं। हाथ मत लगाना मेरे बीवी बच्चों को, इनका इस सारी लड़ाई से कोई ताल्लुक नहीं। माज की जवाबी धमकी ऐसी नहीं थी कि ज़हीर खान खुद को पुरस्कून रख सकता। औरतों और बच्चों को अमूमन लड़ाई से ताल्लुक नहीं होता, लेकिन ये हम मर्द ही होते हैं जो इन्हें अपनी लड़ाई में घसीट लाते हैं। अब तुम खुद को देख लो, एक मासूम बच्चे को इसके घर की अमान से निकाल कर अपने कब्जे में ले लिया और चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों को कोई कुछ ना कहे। कौन बच्चा? मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। इसने डटाई का मुजाहरा किया। साइंस सदाकत शाह के नवासे आजम शाह को भूल गए हो डीएसपी? माज ने इसकी थोड़ी पर पिस्टल की नाल का दबाव डाला। वो मेरे पास नहीं है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। कि ये भी नहीं जानते कि इसे किसके हवाले किया था। अंदर डीएसपी ज़हीर खान से गुफ्तगू जारी थी तो बाहर पुलिस वालों के साथ भी कशमकश चल रही थी। कुछ पुलिस वालों ने कोशिश की थी कि चोरी छुपे मकान के अंदर दाखिल हो सके, लेकिन जिस तरफ से आगे बढ़ते वहाँ से करीब कोई गोली आकर गुजरते हुए इन्हें बावर करा देती थी कि अंदर महसूर के जानवर पूरी तरह चुकन्ने हैं और घिर जाने के बावजूद इतने बेबस नहीं हुए कि खुद तक इन्हें आसानी से रसाई दे दें। बोलो किसके हवाले की आजम को? वो इसे एक सवाल के जवाब के उसूल के जुनूनी हो रहा था। हर गुजरता दिन सजल की ज़िंदगी को मुख्तसर करता जा रहा था और वो हर सूरत मरने से कबल इसे इसकी बेटी की शक्ल दिखाना चाहता था। मेरे साथ ये सलूक करके तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। जल्द या बुरी पुलिस अंदर आ जाएगी और तुम सबके सब या तो मारे जाओगे या जिंदगी भर के लिए जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे। अपने जबड़े पर पे दर पे इसने कई मुक्के खाने के बाद भी ज़हीर खान में इतना जोम था कि इन्हें धमकियां दे रहा था। ये ऐसे नहीं मानेगा, मैं इसके बेटे को लेकर आता हूँ। इसके सामने बैठकर इसके बेटे का एक एक रेशा अलग करेंगे तो खुद अपनी जुबान खोलने पर मजबूर हो जाएगा। अब तक खामोश विक्की ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा तो ज़हीर खान की रंगत जर्द पड़ गई और विक्की कमरे से बाहर निकल से कबल ही इसने हथियार डाल दिए। मुझे इस काम के लिए फानुल्लाह ने कहा था और मैंने बच्चा इसी के हवाले किया। इसने बच्चे का क्या किया मैं नहीं जानता। मेरी इतनी हैसियत नहीं कि ऐसे सवाल जवाब कर सकूं। जितना प्रोटोकॉल तुम्हें मिला हुआ है इसे देखकर तो तुम्हारी हैसियत के बहुत ऊंचा होने का अंदाज़ा हो रहा है। इतनी ताम झाम से कोई आम डीएसपी तो नहीं रह सकता। माज ने इसका जवाब सुनकर तंज किया। मेरी जितनी दुश्मनी है इसके हिसाब से सिक्योरिटी का थोड़ा इंतजाम करना पड़ता है, लेकिन आजकल तुम लोगों के चक्कर में स्पेशली ज़्यादा इंतजाम किया गया है। यह घंटे बाद काल वाला सिलसिला भी हाल ही में शुरू हुआ है। वो यकीनन कमज़ोर शख्सियत का मालिक था जो बताने पर आया तो सब कुछ ही बताता चला गया था। ऐसे लोग दूसरों पर जुल्म करने में बहुत आगे होते हैं, लेकिन जब खुद पर और अपने अहले खाना पर बात आती है तो हाथ पैर ढीले छोड़कर बैठ जाते हैं।
یعنی تم لوگوں کو اندازہ تھا کہ ہم یہاں آئیں گے؟ بالکل ویسے ہی جیسے یہ معلوم تھا کہ نیلی معمر کی قبر پر ضرور آئے گی اور اس کے ساتھ تم میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا۔ وہاں گھات لگا کر بیٹھنے کا فائدہ تو نہیں حاصل کر سکے تم لوگ؟ ہاں میں مانتا ہوں کہ تم ہم سے زیادہ اسمارٹ ثابت ہوئے تھے، لیکن دیکھو ایک بار پھر تم جال میں آپ پھنسے ہو۔ سمجھنے والے سمجھتے تھے کہ اعظم تک پہنچنے کے لیے میں ہی تمہارے پاس واحد ذریعہ ہوں، اس لیے تم میرے پیچھے ضرور آؤ گے اور تم آ گئے۔ اب یہ سوچو کہ باہر اتنی فوج کے ہوتے ہوئے تم یہاں سے نکلو گے کیسے؟ آخر کار اونٹ پہاڑ کے نیچے آ ہی گیا۔ اسے ایک اطمینان سا تھا کہ وہ لوگ کچھ بھی کر لیں آخر کار پکڑے جائیں گے۔ تم باقی لوگوں کی طرح بے ہوش کیوں نہیں ہوئے؟ باہر سے وقفے سے آوازیں آ رہی تھی جن سے اندازہ ہو رہا تھا کہ جارو اینڈ کمپنی پولیس والوں کی دھمکیوں اور اعلانات کے جواب میں مناسب رد عمل دے رہے ہیں، اور انہوں نے ابھی تک پولیس کو کوئی ایسا موقع فراہم نہیں کیا کہ وہ اندر تک رسائی حاصل کر سکے۔ اس طرف سے اطمینان ہونے کے باعث وہ آرام سے ظہیر خان سے سوال جواب کر رہے تھے۔ ویسے تو مجھے اس اتفاق نے بچایا کہ میں ایک فائل کی اسٹڈی میں مصروف ہونے کی وجہ سے خود کو سرو کی جانے والی کافی پینا بھول گیا اور کافی یوں ہی رکھی ٹھنڈی ہو گئی۔ کافی دیر بعد میں نے دوسری کافی کے انٹرکام پر کچن سے رابطہ کرنا چاہا تو وہاں سے کسی نے جواب نہیں دیا۔ میں کچھ غصے میں اپنے اسٹڈی سے باہر نکلا تو مجھ پر انکشاف ہوا کہ اس وقت پورے گھر میں صرف میں ہوں جو اپنے ہوش و حواس میں ہوں اور باقی لوگ سارے بے ہوش پڑے ہیں۔ قدرتی طور پر میں نے سب سے پہلے فون پر مدد مانگنے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن نہ لینڈ لائن نمبر کام کر رہا تھا اور نہ ہی مجھ سمیت کسی کا موبائل فون میں گھر سے باہر نکل پاتا۔ اس سے قبل بجلی بھی منقطع کر دی گئی اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ گھر کے باہر کچھ لوگ موجود ہیں جو گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں نے جو کچھ کیا تم لوگ جانتے ہی ہو۔ اس نے ایک سوال کے جواب میں پوری کہانی سنا ڈالی۔ تم نے کہا ویسے تو، اس ویسے کا کیا مطلب؟ معاذ نے اپنے ذہن پر اس کے اٹک جانے والے الفاظ کا مطلب پوچھا۔ یوں بھی لالا کی طرف سے کوئی پیغام آنے تک ان کے پاس وقت تھا اور اس وقت کو سوال و جواب میں گزارا جا سکتا تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ قسط آپ کو کیسی لگی اپنی آراء کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ اب آپ سے اس کہانی کے لیے ملاقات ہوگی کچھ دنوں کے بعد۔ اللہ حافظ۔